انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، سورہ بقرہ میں تو فرمایا انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ لیکن سورہ آل عمران کے اندر جو آیت آئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مقتول کہنا ہی نہیں، سمجھنا بھی غلط ہے۔ دل سے بھی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اس شد و مد کے ساتھ وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اس در میرا ذہن نہیں گیا تھا، میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ شہادت آیا ہی نہیں۔ حدیث میں ضرور آیا ہے بصیغہ مجہول فقد استشہد، اس کی شہادت قبول کر لی گئی یا اس کو شہید بنا لیا گیا، اور اس معنی میں صرف ایک جگہ پر امکان ہے پورے قرآن میں، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ وہاں اس کے معنی لیے جا سکے مقتول فی سبیل اللہ کے، باقی کہیں بھی نہیں۔ یہ تو اصل میں کار رسالت کے لیے ایک اصطلاح ہے، ہر رسول شاہد بن کر آیا، شہید بن کر آیا، یہاں دنیا میں وہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، انفرادی اجتماعی سطح پر حق کی گواہی دیتا رہا، اور قیامت کے دن کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ میں نے ان کے سامنے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب جو کچھ انہوں نے کیا اس کے ذمہ دار یہ ہے۔ They can't plead ignorance، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ بہرحال اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی جب علامہ نقوی صاحب نے اس نقطے کو بہت سراہا، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا، یعنی یہ کہ یہ کوئی زیادہ پرانا خیال ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا کہ قرآن میں تو یہ لفظ شہید اور شہادت اس معنی میں ہے ہی نہیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ اس موضوع پر میں نے بہت تقریریں کی ہیں، سال ہر سال سے تقریریں کر رہا ہوں، قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ کہ امت مسلمہ کا کیا فرض منصبی ہے، شہادت علی الناس کی کیا ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ پر ہے۔ تو یہ تو میری دعوت قرآنی کے اہم مضامین میں سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میری ہی کسی تقریر کی کوئی اڑتی ہوئی خبر ان کے کانوں تک پہنچی ہو، واللہ عالم، لیکن انہوں نے اس نقطے کو سراہا، اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس پر خوشی ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی آرگیومنٹ کرتے، کوئی بحث و تبحیث کرتے، انہوں نے میری اس بات کو تسلیم کیا اور اس کی گویا کہ تائید کی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفائے ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانحہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعلق ہے، اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولوشن اور کاؤنٹر ریولوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے۔ یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھیں کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو گئی تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا، سرنڈر کیا، اسلام لے آئے، گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لبادے میں۔ لیکن وہ تھے اسی طاق میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو دہو بالا کر دیں، تلپٹ کر دیں۔ یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہوا، کیونکہ مشرکین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرک قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوا، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلوم ہے کہ مصحف میں یہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی بھی آپ کو نظر آتی ہے، باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو کیا وجہ ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ یہ صورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر اتری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، الرحمن الرحیم، تو یہ گویا کہ اس سے متضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لیے آخری موقع ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ۔ اس میں ایک تیسری گنجائش خود بخود نکلتی تھی، یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ایسا بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن اکثر لوگوں نے گردن چکائی، لیکن رد عمل ظاہر ہوا۔